الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں چند باتیں آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے دل کی گہرائی سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ان باتوں کا تعلق رمضان المبارک سے ہے. ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے یا سوال پیدا ہو کہ ابھی تو رمضان میں تقریباً 1.5 مہینہ ہے. تو اس سوال کا جواب بھی انشاءاللہ تعالی میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضور سرور کونین سرکار دو عالم سرور عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند نظر آتے ہی اپنا شوق، اپنی طلب اور اپنی تڑپ رمضان المبارک کے لیے ظاہر فرمایا کرتے تھے، اور رجب کے مہینے میں دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اگر جب آپ نے ہمیں رجب کے مہینے میں پہنچا دیا اور اب رمضان المبارک میں بس 2 ہی مہینے رہ گئے، ہم لبے بام پہنچ گئے، منزل مقصود کے نزدیک پہنچ گئے، اب اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ بھی نصیب فرما دیجیے. تو یہ طلب، یہ تڑپ اور یہ تمنا حضور سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں پیش فرمایا کرتے تھے. اور اس سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے یہاں ایک عام غفلت ہے، اور وہ غفلت یہی ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے لیے، تمناؤں کے لیے دعا کا سہارا نہیں لیتے. ہماری جو پہلی نگاہ ہے، پہلی جو توجہ ہے، پہلا جو دھیان ہے، وہ جاتا ہے اسباب کی جانب، وسائل کی جانب. اگر کسی انسان سے کام آ پڑے تو ہم اسے اگر براہ راست شناسائی ہے تو ہم اسی سے رابطہ کر لیتے ہیں، اور اگر اس سے براہ راست واسطہ تعلق نہیں ہے تو پھر ہم ادھر ادھر کے واسطے تلاش کر کے اس تک پہنچتے ہیں. دعا کو ہم واجبی درجہ دیتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ حضور سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل
فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، کہ دعا ان مسائل میں، ان مشکلات میں، ان امور میں بھی نافع ہے، مفید ہے، کارآمد ہے، مؤثر ہے، جو انسان کو ابھی پیش نہیں آئے، اور جو حالات اس پر آ چکے ہیں ان کے اندر بھی دعا نافع ہے، مفید ہے، مؤثر ہے، کارگر ہے، ان میں بھی نافع ہے، مفید ہے۔ فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اے اللہ کے بندو دعا کو لازماً اختیار کرو۔ تو ہماری جو نگاہ ہے وہ جاتی ہے اسباب و وسائل کی جانب، دعا کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب بدر کا معرکہ پیش آیا تو حضور سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی، مجاہدین کی، صحابہ اکرام کی، اس کے بعد آپ سردے میں چلے گئے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، آج اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر رہتی دنیا تک تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ خوب دعائیں مانگی حضور اکرم علیہ السلام نے۔ اسی لیے بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ آدمی پر کوئی مشکل آ جائے تو اس کے حل کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے تدبیر، دوسرا طریقہ ہے دعا۔ اگر تدبیر جائز ہو اور اختیار میں ہو تو آدمی دعا کے ساتھ اس کو بھی اختیار کرے، اور اگر تدبیر جائز نہیں یا اختیار میں نہیں تو صرف دعا کرے۔ لیکن دعا بھی بڑی تدبیر ہے، بڑی چیز ہے، دعا سے بڑے بڑے مسئلے حل ہوئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون ہندوستان کے اندر، جہاں یہ بستی کا نام ہے، وہاں ایک تو ٹرین کا اسٹاپ نہیں تھا، اسٹیشن نہیں تھا، دوسرے جو کنویں کا پانی تھا وہ کڑوا تھا۔ تو اب یہ دو چیزیں ایسی تھی جو اختیار کی چیز نہیں تھی۔ تو حضرت فرمایا بھائی ہمارے اختیار میں دعا ہے، ہم دعا کرتے ہیں۔ تو حضرت نے ختم خواجگان کے طریقے سے دعا مانگنا شروع کی، مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ نے وہ دو کام کروا دی کہ کنویں کا پانی بھی میٹھا ہو گیا، اور وہاں اسٹیشن پر ٹرین نہیں رکتی تھی تو وہ ٹرین کا اسٹاپ بھی ہو گیا۔ تو دعا میں بڑی تاثیر ہے، بڑی قوت ہے، بڑی مفید چیز ہے، مؤثر چیز ہے۔ دعا کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے، اور جب بندے کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے تو یہی اس کی معراج ہے، یہی اس کی کامیابی ہے، یہی اس کی فلاح ہے، یہی اس کی خوش نصیبی ہے، یہی اس کی سعادت ہے۔ اس لیے دعا کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس لیے حضور سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے شروع میں دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو اب دیکھیے، میں تو ابھی آپ کے خدمت میں رمضان سے متعلق عرض کر رہا ہوں، جبکہ رجب کی آج 16 تاریخ ہے، یعنی آدھا مہینہ گزر گیا، لیکن حضور شروع سے یہ دعا شروع فرما دیا کرتے ہیں۔ اس لیے بھائی اپنی طلب، تڑپ اور تمنا آپ ظاہر کریں رمضان المبارک کے لیے۔ اب رمضان المبارک کے متعلق بھی میں اختصار کے ساتھ بات کر دیتا ہوں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام منبر کی پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ فارغ ہو کر نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی، ایسی بات دیکھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا کہ آمین کہیے۔ بددعا دی میرے کہ جو شخص اپنے بوڑھے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پائے اور پھر اس کی مغفرت نہ ہو
تو وہ ہلاک ہو۔ تو جبریل امین نے کہا آپ اس بد دعا پر آمین کہیے، تو حضور فرماتے ہیں میں نے آمین کہی۔ پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے بد دعا دی کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین، بلکہ جبریل نے فرمایا آپ اس پر بھی آمین کہیے۔ پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے بد دعا کی کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ میں نے کہا آمین۔ اب یہ تین بد دعائیں ہیں۔ اول تو جبریل امین جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا ہی ہلاکت کے لیے کیا کم تھی۔ حضور کی اس بد دعا پر جب نبی علیہ السلام نے آمین فرمائی تو وہ بد دعا تو بہت زیادہ مہلک اور تباہ کن بن گئی۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت موسلا دھار بارش کی طرح برستی، پہلے دن سے پہلے ہی لمحے سے مغفرت کا عام پروانہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایسی موسلا دھار بارش میں اگر کوئی کھڑا ہو جائے، گرمی کا زمانہ ہو، شدید گرمی ہو اور موسلا دھار بارش ہو، بارش میں وہ کھڑا ہو اور اس کے جسم پر کپڑے پر ایک قطرہ بھی نہ پڑے تو محروم ہی نہیں تو اور کیا ہے۔ ایسے رمضان کے مہینے میں جب اللہ جل شانہ کی طرف سے مغفرت عامہ کی بارش ہوتی اور روزانہ افطار کے وقت ہزاروں لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں، لاکھوں کی تعداد یہ بن جاتی ہے۔ آخری دن میں جتنی تعداد پورے مہینے کی تھی اس آخری دن میں اللہ تعالیٰ مجموعی تعداد کے بقدر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اور آخری دن میں آخری عشرے میں آپ جانتے ہیں کہ لوگ کس قدر غفلت میں پڑ جاتے ہیں، نہ انہیں افطاری کی فکر رہتی، حالانکہ افطار کے وقت ہی جہنم سے آزادی ملتی، لوگوں کو ہوش ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر آخری دن تو عید کی تیاری، بلکہ آخری عشرے میں عید کی تیاری کا ایسا ہوا سوار ہو جاتا ہے کہ نہ تراویح کی فکر ہوتی ہے، نہ تلاوت کی فکر ہوتی ہے، کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ تو ایسا ماہ مبارک جس میں مغفرت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہو اور اس میں کسی شخص کی مغفرت نہ ہو تو بلا شبہ وہ ہلاکت کے ہی لائق ہے۔ تو حضور سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا فرمائی جو ایسے ماہ مبارک کے اندر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ اور دوسری بد دعا کہ بوڑھے والدین میں سے دونوں کو ایک کو پائے اور وہ خدمت کر کے اپنے لیے جنت کا انتظام نہ کر سکے، وہ بھی برباد۔ آج کل کے جتنے نوجوان لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں اس قدر ان کی شکایت ہے والدین سے متعلق کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں اور تھپڑ مارنے دھکے دینے سے بھی گریز نہیں کرتے، ان کو بالکل الگ تھلگ کر دیتے ہیں، تو وہ بھی ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ اس کو حضور جبریل امین کی بد دعا ہے اور نبی علیہ السلام کی اس بد دعا پر آمین ہے۔ اس لیے خدا نہ خواستہ اگر کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی یا کوئی بھی شخص اس غلطی کے اندر مبتلا ہے تو فی الفور اس کو توبہ کرنی چاہیے، اور جس مجلس میں حضور اکرم علیہ السلام کا نام لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے تو حضور نے اس کے لیے بھی جبریل امین کی بد دعا ہے، حضور نے اس پر بھی آمین کیا۔ تو خیر میں عرض کرنا چاہتا ہوں رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں مغفرت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے، جس میں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے حساب کیا، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں رات دن میں بندہ جو بھی سجدہ کرے، چاہے وہ سجدہ تلاوت ہو، نماز کا، نفل کا ہو، سنت کا ہو، فرض کا ہو، واجب کا ہو، تراویح کا ہو، کوئی سا بھی، تو اس سجدے پر اس کو اضافی 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو میں نے حساب لگایا تھا وہ ایک دن کی نمازوں کا تو وہ تقریباً 1,96,00,000 نیکیاں بن رہی تھی۔ یہ صرف ایک دن کے سجدوں کا ثواب ہے۔ اب آپ اس 1,96,00,000 کو آپ 30 سے ضرب دیں
تو اس کا جو مجموعہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ ہم کتنا ضائع کرتے ہیں. تو یہ ایسا عظیم الشان مہینہ ہے. تو وہ مہینہ آنے والا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ابھی سے تیاری کرنی، اس کے لیے ابھی سے اپنے شوق اور اپنی رغبت کو ظاہر کرنا تاکہ وہ مہینہ ہمیں مل جائے. یہی نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہی حضور اکرم علیہ السلام کی سنت ہے، یہی رغبت کرنے کی چیز ہے، یہی شوق دکھانے کی چیز ہے، یہی طلب اور تڑپ ظاہر کرنے کی چیز ہے. اس کے علاوہ 3 دعائیں احادیث میں اور بھی آتی ہیں جو رمضان ہی سے متعلق ہیں، اور وہ حضور اکرم علیہ السلام بڑے اہتمام سے اپنے صحابہ کو سکھایا کرتے تھے. پہلی دعا ہے اللہم سلمنی لرمضان، یا اللہ مجھے رمضان کے لیے صحیح سلامت رکھ. اب کتنے ہی لوگ ایسے ہمیں نظر آتے ہیں رمضان میں جو بیچارے روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی ایسی بیماری ان کو ہو جاتی ہے، مثلا گردے کسی کے فیل ہو جائے، اللہ بچائے، یا کسی کی شوگر ہائی لیول پر پہنچ جائے تو وہ اس کو پانی چاہیے ہوتا ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے روزے نہیں رکھتے. اللہم سلمنی لرمضان، یا اللہ مجھے رمضان کے لیے صحیح سلامت رکھ. یا خدا نخواستہ اچانک کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی اور گھر میں مسئلہ ہو جائے، اس کی ذات میں مسئلہ پیش آ جائے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ رمضان کا مہینہ تو مل جائے لیکن وہ صحیح سالم نہ ہو، یا رمضان سے پہلے ہی کسی کا انتقال ہو جائے. تو ان سب مشکلات سے بچاؤ کے لیے دعا اللہم سلمنی لرمضان، یا اللہ مجھے رمضان کے لیے صحیح سلامت رکھ. اور دوسری دعا یہ سکھایا کرتے تھے کہ سلم رمضان لی، رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ. کیا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے، آنکھوں کے زنا سے باز نہیں آتے، ہاتھوں کے زنا سے باز نہیں آتے، زبان کے زنا سے باز نہیں آتے، کانوں کے زنا سے باز نہیں آتے، ٹانگوں کے درمیان والی چیز کے زنا سے باز نہیں آتے، شراب نوشی سے باز نہیں آتے، حرام کاری سے باز نہیں آتے، حرام خوری سے باز نہیں آتے، رشوت کے لین دین سے باز نہیں آتے، سود کے لین دین سے باز نہیں آتے. یہ 12 مہینے ان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو حضور نے دعا تلقین کی کہ اللہم سلم رمضان لی، رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ، یعنی گناہوں سے محفوظ رکھ. کیونکہ رمضان ملے اور پھر آدمی اس میں گناہ کرے تو رمضان کا فائدہ تو نہیں، بلکہ اس ماہ مبارک میں جس طرح نیکی کا وزن بڑھ جاتا ہے ایسے گناہ کا وزن بھی بہت بڑھ جاتا ہے. میں اس کو مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ یہ خبر سنیں کہ بھئی ایک شخص نے دکان پر بیٹھ کر شراب پی، آپ سن لیں گے اس کو، آپ کے جسم میں کرنٹ نہیں دوڑے گا. لیکن اگر آپ یہ خبر سنیں کہ ایک شخص نے مسجد میں بیٹھ کر شراب پی، آپ چونک جائیں گے. بھئی مسجد میں بیٹھ کے شراب، چونک جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ مقدس جگہ ہے، یہ بابرکت جگہ ہے، یہ پاک جگہ ہے. اس میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے ایسا ویسا تو آدمی فوراً چونک جائے. تو ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی رمضان المبارک میں بھی شراب پیتا ہے، یہ بھی چونکنے والی بات ہے، لیکن لوگ چونکتے نہیں. تو اس لیے دعا تلقین کی کہ اللہم سلم رمضان لی، رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ. اور تیسری دعا یہ تلقین فرمایا کرتے تھے وَسَلِّمْهُ لِي مُتَقَبَّلًا، رمضان کو میرے لیے مقبول بنا کر سلامت رکھی. یہ بھی بڑی اہم ترین دعا ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر صبح سے لے کر شام تک محنت مزدوری کر رہا ہے، دکان پر ملازمت کر رہا ہے، کوئی ڈیوٹی اس کے سپرد کی گئی، شام کو مالک کہہ رہا ہے میں تم نے میری مرضی کے موافق کام نہیں کیا، میں تمہیں اجرت نہیں دوں، جاؤ. اب بتائیے، محنت تو لگی اس کی، وقت بھی صرف ہوا، جان بھی اس کی لگی، صلاحیتیں بھی خرچ ہوئی، شام کو اس کو مزدوری نہیں ملی، تو وقت تو ضائع چلا گیا. اب ہم نمازیں بھی پڑھیں، تلاوت بھی کریں، تراویح بھی پڑھیں، تسبیحات بھی پڑھیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت بھی کریں، لیکن اللہ کے دربار میں اگر وہ مقبول نہ ہو تو پھر محنت کرنے کا فائدہ تو کچھ نہیں. اس لیے تیسری دعا یہ تلقین فرمائی کہ وَسَلِّمْهُ لِي مُتَقَبَّلًا،
یا اللہ رمضان کو میرے لیے مقبول بنا کر سلامت کہ میں جو تلاوت کروں، میں جو دعا مانگوں، میں جو نماز پڑھوں، میں کوئی بھی نیکی کا کام کروں، اعتکاف کر لوں، میں چاہے نفلی اعتکاف پر بھی ایک بات یاد آئی کہ دیکھیں مصنون اعتکاف تو رمضان کے آخری عشرے کے اندر ہوتا ہے، لیکن ایک نفلی اعتکاف آپ سال بھر کر سکتے ہیں اور ہر وقت کر سکتے ہیں، جب بھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیں۔ جیسے ہی آپ کا سیدھا پیر مسجد میں آئے تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھنے کے بعد اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اعتکفت ما دمت فی ھذا المسجد الشریف، جب تک میں اس مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ہوں تو آپ کا ثواب کا کھاتا شروع ہو جائے گا۔ کسی نے اگر اس وقت نیت نہیں کہ بھائی اب نیت کر لیں کہ جتنا وقت اب گزرے گا وہ اعتکاف میں گزر جائے گا، یہ بھی تو ایک مفت کی عبادت ہے، اس میں آپ کو کچھ کرنا تو نہیں پڑے، آپ بیٹھے مسجد میں اور فرشتہ جو ہے وہ مکلف ہو گیا، اس کو لکھنے پر اللہ نے معمول کر دیا کہ بھائی اس کے نیکیاں لکھ کر ہے۔ تو رمضان میں ہم عبادت کریں اور مقبول نہ ہو تو محنت کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے یہ دعا تلقین کی کہ اللہم سلم لی متقبلا، کہ رمضان کو میرے لیے مقبول بنا کر سلامت رکھ۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ایک بڑی عظیم الشان رات ہوتی ہے شب قدر۔ اب شب قدر کے اندر مشہور قول تو یہی ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ رمضان کے پورے مہینے کے اندر ہوتی ہے، اور شب قدر کے اندر کوئی خاص عبادت نہیں ہوتی ہے۔ آپ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی شب قدر کی عبادت ہے، اس کے ساتھ جو سنن و نوافل پڑھتے ہیں وہ بھی شب قدر کی عبادت ہے، تراویح پڑھتے ہیں وہ بھی شب قدر کی عبادت ہے، آپ نفلی اعتکاف کریں گے وہ بھی شب قدر کی عبادت ہے، دعا مانگیں گے وہ بھی شب قدر کی دعا ہے، تہجد پڑھیں گے وہ بھی شب قدر کی عبادت ہے، سحری کریں گے وہ بھی شب قدر کے اندر ہے۔ تو روز اول سے ہی، پہلی رات سے ہی آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، تو پورے مہینے میں دائم رہتی ہے۔ اور پھر شب قدر میں آپ جانتے ہیں 1000 مہینوں سے کہیں بڑھ کر عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی آدمی 100 روپے صدقہ کرتا ہے تو شب قدر کے اندر اس کو شب قدر کا ثواب ملے گا۔ 100 کو آپ 10 سے ضرب دیں، 10 کو 27 سے ضرب دیں، پھر اور اسی طرح اس کو شب قدر کے ثواب 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ اس سے ضرب دیں تو صرف 100 روپے کا ثواب بھی آپ کو لاکھوں میں جا پہنچے گا۔ تو بھئی یہ میں نے اختصار کے ساتھ آپ سے عرض کیا کہ رمضان المبارک ایسا قیمتی مہینہ وہ آنے والا ہے، جب آنے والا ہے تو ابھی سے اپنی طلب ظاہر کریں گے تو انشاءاللہ نصیب ہوگا، صحت کے ساتھ نصیب ہوگا، سلامتی کے ساتھ نصیب ہوگا، قبولیت کے ساتھ نصیب ہوگا۔ یہی سنت ہے نبی علیہ السلام کی، یہ کرنے کا کام۔ اب اس کے لیے ہمیں چند کام کرنے چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک کام تو یہ کرنا چاہیے، ابھی رجب کے تقریباً 15 دن رہتے ہیں، 14-15 دن رہتے ہیں، ان 14-15 دنوں کے اندر آپ اپنا جائزہ لیں، اپنی روزمرہ کی مصروفیات کا جائزہ لیں کہ کیا میری ڈیوٹی ہے، کیا میرے کام ہے، اور جائزہ لینے کے بعد 8-10 دن میں آپ کو پتہ چل جائے گا، بلکہ چند دن میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میں کتنا وقت بچا سکتا ہوں۔ پھر اس کو اپنے پاس نوٹ کریں اور اپنا ایک شیڈول بنائیں، ایک نظام الاوقات بنائیں کہ فلاں وقت میں میری جو مصروفیت ہے ان کو انجام دوں گا، باقی جو وقت میرا بچے گا وہ میں تلاوت کے اندر صرف کروں گا، وہ درود شریف پڑھنے میں صرف کروں گا، میں نوافل کے اندر صرف کروں گا۔ تو ایک کام تو یہ کرنے کا ہے کہ اپنا شیڈول بنائیں، جائزہ لے کر نظام الاوقات بنائیں، اور پھر اس کے اندر آپ کو رمضان المبارک کا جو وقت ہے اس میں آپ نے یہ نیکی کے کام کرنے، یہ خیر کے کام کرنے۔ دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ کسی کے ذمہ اگر نماز قضا تو وہ قضا کرنا شروع کرے، کیونکہ رمضان المبارک تو نیکیوں کا سیزن ہے، آخرت کا موسم بہار ہے، اس میں بھی اگر آدمی قرض کی ادائیگی میں لگے تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، تو جو اس کے ذمہ نماز قضا ان کی ادائیگی شروع کرے۔ اسی طرح اگر کسی کے ذمہ سجدہ تلاوت ہے تو وہ سجدہ تلاوت کی ادائیگی شروع کرے۔ خواتین کے ذمہ قضا ہر سال کے رہ جاتے ہیں،
ان کے مخصوص ایام کی وجہ سے، تو ان دنوں میں قضا کرنے کا بہترین موقع ہے۔ سردی کا زمانہ ہے، نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس، دن چھوٹا ہو گیا، تقریباً 12 گھنٹے کا روزہ ہے آج کل۔ ایک حدیث شریف میں حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ الشتاء ربیع المومن، کہ سردی مسلمان کا موسم بہار ہے۔ فرمایا کہ طال لیلہ فقام وقصر نہارہ فصام، رات لمبی ہو جاتی ہے، نیند آسانی سے پوری ہو جاتی ہے، تو آخر رات میں اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے۔ وقصر نہارہ فصام، دن مختصر ہو گیا، روزہ رکھ لیتا ہے۔ تو آج کل روزہ رکھنا انتہائی آسان ہے۔ خواتین کے لیے اگر کسی وجہ سے سحری میں اٹھنا مشکل ہو، رات کو اچھی طرح کھا کے سو جائیں اور نیت کر لیں، صبح صادق رات کو ہی نیت کر لیں کہ اگلے دن میرا قضا کا روزہ ہے، کیونکہ قضا کے لیے صبح صادق سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ صبح صادق کے بعد نیت کرنے سے وہ قضا کا روزہ معتبر نہیں ہوتا، وہ نفل بن جاتا ہے۔ تو قضا روزے بھی اس طرح ہو سکتے ہیں، کسی کی زکوٰۃ رہتی تو وہ زکوٰۃ ادا کر دے۔ تیسرا کام یہ کرنے کا ہے بھائی کہ دیکھیں بہت سی کام ہمیں عید کی تیاری بھی کرنے ہوتے ہیں، جیسے کپڑے سلوانے ہیں یا رمضان کے لیے ہمیں راشن چاہیے، تو جو راشن کی خشک چیزیں ہیں جیسے چاول ہے، دالیں ہیں، چینی ہے، چائے کی پتی ہے وغیرہ اور مسالے جاتے ہیں، یہ شعبان کے مہینے میں ہی خرید لیں۔ پورے مہینے کا انتظام شعبان کے مہینے میں ہی کر لیں تاکہ رمضان المبارک میں ان کاموں کے لیے بازار نہ جانا پڑے۔ کپڑے خریدنے ہیں، سلوانے ہیں، جوتیاں خریدنی ہیں، جو کچھ بھی ہے، یہ سارے کام رمضان المبارک سے پہلے شعبان المعظم کے مہینے میں کر لیں۔ یہ سب رمضان کی تیاری میں داخل ہے۔ جب اس طریقے سے آپ رمضان کی طلب تڑپ اللہ کو ظاہر کریں گے، دعا بھی مانگیں گے، عملی کوشش بھی کریں گے، پھر آپ کو رمضان کی برکت محسوس ہوگی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینہ ونستغفرہ ونستغفرہ، ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کو اصل اس کا توکل علی، کسی کی بات سننی ہے، کسی کو اپنی بات سننی ہے، باقی اس میں جتنے شروع ہوئی وجوب ہے، استغفار وغیرہ سیئات اعمالنا ضیاء۔ رمضان المبارک اس دعائیں کے استعمال پر نہایت کنٹرول انتہائی کنٹرول، اشہد ان یہ موبائل ہماری نمازوں کا سوال، یہ ہماری تلاوت یہ ہماری نیکیوں کا، یہ ہمارے ایمان کا نام یہ گھروں کے اندر شفیعانی، گھروں کے اندر تباہی ناداریاں، خاندانوں میں لڑائی کرواتا ہے، بیوی بھی لڑائی کروا دیتا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ تو جب ہم اس طریقے سے رمضان کی تیاری کریں گے، انشاءاللہ خود محسوس کریں گے کہ روز اول سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکریٰ تنفع